کہتے ہیں نا، جس کی صبح اچھی اس کا پورا دن اچھا۔ تو کس طرح سے ہمیں اپنی صبح کا آغاز کرنا چاہیے، کس طرح سے ہمیں اپنی صبح خوب سے خوبصورت بنانی چاہیے؟ تو سب سے پہلے آتی ہے دعا، کیونکہ دعا، خدا اور یہ سب چیزیں جو ہے نا، یہ ہماری زندگی میں بہت ہی سکون ہمیں مہیا کر رہی ہوتی ہے جب ہم صبح اٹھ کے اپنی زندگی کو، اپنی پوری لائف کو دعا کے ساتھ گزارتے ہیں نا، دعا کرتے ہیں اور خدا سے مانگتے ہیں، تو خدا ہمارے دن کو، ہماری زندگی کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے جو ہے نا وہ گزارنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ صبح صبح خدا کے فرشتے ہر انسان کو اس کے حصے کا رزق مہیا کر رہے ہوتے ہیں، اس کے حصے کی خوشیاں مہیا کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ کی آواز کے اوپر کان لگا کے کھڑے ہوتے ہیں کہ آپ کی آواز کو سنیں اور خدا تک پہنچائیں۔ تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خداوند کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور شکر ہے خداوند کا کہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو یہاں دیکھیں، میں وہی روٹین لائف ناشتہ بنانے جا رہی تھی، تو بچوں نے اسکول جانا تھا، تو میں یہاں پہ چائے اور انڈا بنا رہی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ میں نے بنائے پراٹھے، کیونکہ بچے آج جو ہے نا وہ لنچ میں پراٹھے لے کے گئے، اور بچوں کو نا آج میں نے مٹر اور آلو والے پراٹھے بنا کے دیے، جو کہ میں نے کل سالن بنایا تھا نا، اور اس کے ساتھ میں نے انڈا بنا کے دیا۔ تو اس طرح سے میرے بچوں کا اچھا سا ہیلدی سا جو ہے نا لنچ وہ تیار ہو گیا، اور پھر میں یہاں نیچے آ گئی اور میں نے شروع کر دیا اپنے کام کا آغاز۔ تو یہاں میں نے کل کا دھویا ہوا تھا سارا فرش وغیرہ دھو کے، اور اس کو یہ صوفہ وغیرہ کو بھی میں نے صاف کیا تھا، تو میں نے سوچا سب سے پہلے آج کی ان کے اوپر نا چادریں چڑھائی جائے، کیونکہ اگر میں اس کو ایسے ہی چھوڑ دوں گی نا تو اس کے اوپر مٹی وغیرہ جو ہے نا وہ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہاں میں اپنی بیٹی کے ساتھ نا یہ صوفوں کے اوپر نا کور چڑھانے آئی تھی۔ اصل میں میری بیٹی کے پاس کوئی ہوتا نہیں ہے، تو پھر وہ سارا دن میرے ہی پاس ہی ہوتی ہے اور میرے پیچھے پیچھے رہتی ہے۔ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں نا وہ ماؤں کا بہت جو ہے نا وہ پیچھا کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اگر کوئی بڑا ہو تو پھر اس کے پیچھے جاتے ہیں، ورنہ وہ پھر اپنی ماؤں کے پاس ہی جو ہے نا وہ رہتے ہیں۔ اور یہاں دیکھیں، میں اچھے سے اپنے صوفوں کے اوپر نا کور چڑھا رہی تھی، اور یہ کور بھی میں نے خود بنایا ہے جھالا لگا کے نا نیچے۔ تو یہ میں نے اپنے صوفوں کے لیے بڑی بڑی چادریں بنائی ہیں تاکہ میرے صوفے اچھے سے کور ہو، ان کے اوپر مٹی دھول نہ پڑے۔ تو اس طرح سے نا آپ بھی کوشش کریں کہ اپنے جو ایسے صوفے ہوتے ہیں ان کے اوپر کور ہمیشہ چڑھا کے رکھیں، کیونکہ کچھ لوگ اس کو ایسے چھوڑ دیتے ہیں اور پھر ان کے اندر نا بہت زیادہ مٹی دھول آنا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ بہت خراب لگتے ہیں۔ یہ گندے ہو جائے نا بہت زیادہ تو پھر بہت ہی برے لگ رہے ہوتے ہیں۔ یہی صوفے جو اتنے خوبصورت ہوتے ہیں وہ اتنے بعد میں نا بھدے لگ رہے ہوتے ہیں۔ تو میں ان کے اوپر چادر لازمی چڑھا کے رکھتی ہوں، اگر کوئی مہمان آئے تو تھوڑی دیر کے لیے اتار بھی دیتی ہوں۔ کچھ ایسے مہمان ہوتے ہیں کہ جو اچھا نہیں لگتا یہ سب چادریں پڑی ہوئی، لیکن یہ ہے کہ اپنے صوفوں کو، اپنے بیڈ کو ہمیں نا اچھے سے کور کر کے رکھنا چاہیے، تاکہ اس کی نا گدوں کے اوپر اور ان کی مٹی دھول جو آ رہی ہوتی ہے نا وہ نہ آئے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ میرے شیشے کا ٹیبل تھا جس کو میں نے اچھے سے کلین کیا تھا، تو میں نے سوچا اس کو بھی اچھے سے نہ کور کر دوں، کیونکہ یہاں کم ہی آ رہے ہوتے ہیں ہم لوگ، لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ نا مٹی دھول تو آ ہی رہی ہوتی ہے، کیونکہ اوپر ساتھ تھوڑا سا نا سیڑھی کا ایریا ہے تو وہ نا تھوڑا سا کھلا ہے، تو وہاں سے مٹی آ رہی ہوتی ہے۔ تو میں اپنے نا ہر چیز کو اس طرح سے نا کور کرنا لازمی سمجھتی ہوں۔ آگے سردی آ جائے گی تو پھر میں یہاں پہ تھوڑا سا اس کو سیٹنگ کر دوں گی، کلین وغیرہ بھی نیچے زمین پہ بچھا دوں گی۔ ابھی گرمی ہے تو کلین کی وجہ سے نا بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہوتی ہے، کیونکہ یہاں بچے نیچے آ کر نا کھیل وغیرہ رہے ہوتے ہیں۔ تو میں اس کو اچھے سے میں نے اس کو کور کر دیا، اس کی چادریں میں نے اچھے سے چڑھا دی۔ اس طرح آپ کی چیزیں بھی بچ رہی ہوتی ہیں، اور آپ کی جو چیزیں کی خوبصورتی ہے نا وہ بھی بالکل اچھے سے مینیج ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہاں میں نے جو کور چڑھائے ہوئے تھے وہ تھوڑے سے مٹی والے ہو گئے تھے، تو میں نے سوچا ان کو چینج کر دوں، پھر ان کو دھو کے پھر چڑھا دوں گی، کیونکہ اگر آپ زیادہ مٹی والے کپڑوں کو اس کے اندر اوپر رہنے دیتے ہو یہ سوچ کے کہ یہ صوفے کی حفاظت کر رہے ہیں، تو یقین جانیں جو اس کے اوپر مٹی ہوتی ہے نا وہ آہستہ آہستہ ان صوفوں کے اندر جانا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح نا اگر آپ 2 سے 4 دن یا ایک ہفتے کے بعد لازمی اگر ایسے آپ نے کپڑا بھی ڈالا ہوا ہے تو اس کو اتار کے اس کو جھاڑ پوچھ کر کے اس کو دھویا لازمی کریں۔ تو یہاں میں نے پھر مشین بھی لگائی ہوئی تھی، کیونکہ صبح کا ٹائم تھا، تو میں نے سب سے پہلے جو ہے نا اپنے ناشتہ پانی کیا، اور پھر وہ صوفوں کو کور کرنا لازمی سمجھا، اور یہاں میں آ گئی، پھر میں نے مشین آن کر دی، کیونکہ صبح صبح جو آپ کام کرتے ہو نا اس کام میں بہت برکت ہوتی ہے، اس کام کو آپ بہت فٹافٹ سے نپٹا لیتے ہو۔ تو میں نے مشین لگائی اور ساتھ ہی ساتھ میں نے بیسن دھونا شروع کر دیا، کیونکہ یہ واش بیسن نا گندا ہو رہا تھا، تو میں نے سوچا لگے ہاتھ
کیونکہ جب بھی میں یہاں پہ لانڈری وغیرہ کر رہی ہوتی ہوں نا تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں باتھ روم وغیرہ بھی دھو دوں اور یہ ساری نا وہ اپنے واش بیسن وغیرہ بھی دھو دوں. اس سے آپ کے کام جو ہے نا وہ پینڈنگ پہ نہیں جاتے، ساتھ ہی ساتھ آپ کی واشنگ مشین چل رہی ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ ان سب کاموں کو نا کور کر رہی ہوتی ہو. تو یہ تو ظاہری بات ہے روز ہی ہمیں دھونا ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو ہوتا ہے واش بیسن ہوتا ہے یہ تھوڑا تھوڑا بھی گندا لگے نا تو بہت برا لگ رہا ہوتا ہے. تو میں نے کل نیچے سے اچھے سے پورشن کی صفائی کر لی اور آج میری کوشش ہے کہ میں کپڑے وپڑے دھو لوں اور کل میں اوپر کے اچھے سے پورشن کی جو ہے نا وہ صفائی وغیرہ کروں گی. ویسے تو نارملی میں کر رہی ہوتی ہوں، لیکن جو بالکل مکمل ہوتے ہیں نا جو رگڑ رگڑ کے صفائی کرنا ہوتی ہے وہ میں ایک دن چھوڑ کے ایک کو کر لیتی ہوں. اس طرح نا میں اپنے کاموں کو ٹاسک کی طرح کرتی ہوں کہ میں نے اپنے کاموں کو پہلے ہی جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے، کور کیا ہوتا ہے اور میں اپنے کاموں کو کرتی رہتی ہوں. تو پھر میرے کام نا فٹافٹ سے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو میں کبھی بھی ایک ساتھ کام نہیں شروع کرتی. جس دن میں کپڑے دھوتی ہوں اس دن میں کوشش کرتی ہوں کہ بس برتن وغیرہ ہی دھوؤں یا پھر جو نارمل کام کرنے والا نا وہی کروں. اتنا زیادہ میں بکھیرا نہیں ڈالتی کیونکہ پھر اس سے نا آپ کا کام جو ہے نا زیادہ بکھرا رہتا ہے. اگر کوئی گھر پہ آ جائے تو آپ کے لیے یہ بھی مشکل ہوتی ہے کہ پھر زیادہ گندا اور میسی آپ کا گھر لگنا شروع ہو جاتا ہے. تو میں بس یہ میں نے کیا کہ میں نے برتن دھوئے اور یہاں بیسن بھی میں نے اچھے سے چمکا دیا اور واش روم وغیرہ دھو دیا، کیونکہ ساتھ ہی ساتھ یہ سب کچھ کر کے نا میں پھر اچھے سے میں نہا دھو لیتی ہوں. ساتھ ہی آپ کے سب کام ہو جاتے ہیں اور ساتھ ہی آپ صاف ستھرے خود بھی ہو جاتے ہو. تو اگر ان سب ہیبٹس کو آپ اپناتے ہو نا تو آپ کے کام فٹافٹ جو ہے نا وہ نپٹتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ بنا تھکے نا ہر کام کو اچھے سے مینیج کر لیتے ہو. تو یہاں میرا واش بیسن بھی اچھے سے صاف ہو گیا اور یہاں میرے برتن تھے جو کوئی ناشتے کے برتن تھے. ویسے میں رات کو برتن لازمی دھوتی ہوں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کاموں میں بھی جو ہے نا ایک تو رات کو اگر آپ برتن کو دھونے والا چھوڑ دیتے ہو نا تو یقین جانے رات کو کیڑے مکوڑے اور چھپکلی اور ان سب چیزوں کا نا بہت ڈر رہتا ہے. تو میں کوشش کرتی ہوں کہ رات کے برتن دھو کے ان کے اوپر یا تو کپڑا ڈال دیتی ہوں یا پھر ان کو نا کیبنٹ کے اندر رکھتی ہوں، کیونکہ اس سے جو ہے نا میرے برتن کی حفاظت رہتی ہے. اور پھر میں صبح اٹھ کے آرام سے اپنا کام جو ہے نا وہ نپٹا لیتی ہوں، کیونکہ صبح صبح جلدی ہوتی ہے، بچوں کو اسکول جانا ہوتا ہے. تو اگر پھر میرے نا دل میں یہی رہتا ہے کہ پتہ نہیں اس کے اوپر کوئی چھپکلی یا کوئی کیڑا مکوڑا جو ہے کوکروچ کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے، بے شک نہیں بھی ہے تو آپ ان چیزوں کی قسم نہیں دے سکتے، کیونکہ کوئی جانوروں کا یا ان کیڑوں مکوڑوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. کیونکہ دن میں تو یہ چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں لیکن رات کو کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں سے نکل آتا ہے یا باہر سے کہیں سے آ جاتا ہے. تو کوشش کریں کہ اپنے برتنوں کو دھو کے آپ کیبنٹ میں سکھا کے رکھ دیں، نہیں تو آپ اس کے اوپر لازمی کپڑا ڈال کے ڈھک کے رکھیں تاکہ آپ کے برتنوں کی بھی حفاظت ہو اور صبح آپ بنا کسی بھی شک شبے کے نا آپ اپنا ناشتہ وغیرہ بنا سکو. تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اپنا توا بیلن وغیرہ سب کچھ کو نا اچھی طرح سے نا میں کور کر کے رکھتی ہوں تاکہ صبح میرے لیے نا یہ ساری مشکلیں نہ ہوں. اور میں صبح فٹافٹ سے اپنا جو ہے نا بچوں کا ناشتہ بنانا ہوتا ہے تو ان کے پاپا بھی ان کی 2 دن کے بعد صبح کی جو ہوتی ہے نا ڈیوٹی ہوتی ہے، ویسے ان کی شفٹوں پہ ہوتی ہے. تو پھر میں نا ایزی سے سارے اپنے کام جو ہے نا وہ نپٹا لیتی ہوں. تو آج تو یہ لوگ سب گئے ہوئے تھے کیونکہ ان کے پاپا کی بھی صبح کی ڈیوٹی تھی اور بچوں کی بھی تھی. تو بس اسی طرح سے اپنی ہیبٹس کو نا آپ آہستہ آہستہ سے کور کرنا شروع کر دو گے نا، آہستہ آہستہ سے اپنے کاموں کو آپ مینیج کرنا شروع کر دیتے ہو نا تو پھر آپ کے لیے یہ بہت ایزی ہو جاتا ہے کہ آپ کے سارے کام منٹوں میں نپٹنا شروع ہو جاتے ہیں. اور 1 گھنٹے آپ کو اگر لگتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 1 گھنٹے میں اتنے سارے کام کرنا جو ہے نا امپاسبل ہے، تو یقین جانیں اگر آپ اس طریقے سے اپنے کاموں کو کرتے ہو نا تو صبح کا ٹائم ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ جب آپ کے اندر نا بہت زیادہ انرجی ہوتی ہے، کیونکہ رات پوری آپ آرام کرتے ہو نا تو پھر صبح کافی آپ انرجیٹک ہوتے ہو. تو صبح صبح اگر آپ یہ سب کام اٹھتے ہی نپٹاتے ہو نا تو ایک تو آپ کے کام جلدی ہونا شروع ہو جاتے ہیں، دوسرا یہ کہ آپ 1 گھنٹے کے اندر یہ سب کام نپٹا لیتے ہو اور پھر سارا دن جو ہے نا آپ بالکل فری مائنڈ ہو کے نا اپنی زندگی کو گزار رہے ہوتے ہو. تو میں تو بس اسی طرح اپنے کاموں کو نپٹاتی ہوں فٹافٹ سے، کیونکہ مجھے نا آہستہ آہستہ کام کرنا بہت الجھن لگتی ہے. حالانکہ میرے تھوڑے پاؤں کا بھی مسئلہ ہو گیا لیکن پھر بھی میں کام کرنے میں سستی نہیں کرتی. میں اپنا جتنا بھی کام ہوتا ہے نا کوشش کرتی ہوں کہ اپنے کاموں کو اچھے سے جو ہے نا وہ نپٹا سکوں. اور یہاں میرے کپڑوں کا پھیر بھی ہو گیا تھا تو میں ساتھ ہی ساتھ کپڑے نکال رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ میں نے برتن دھو لیے.
ساتھ ہی ساتھ میں نے نیچے کی پورشن کی بھی اچھے سے کور کر لیا اس کو، اور اوپر بھی میں سمیٹ رہی تھی چیزیں، کیونکہ کچن بھی میں نے اچھے سے سمیٹ لیا۔ تو اس طرح سے نا بس 2 ہی پھر میرے کپڑے ہوتے ہیں، میں کپڑوں کو زیادہ جمع نہیں ہونے دیتی، آپ کو پتہ ہے میرے دیکھنے والے جانتے ہیں میں کہ دوسرے دن لازمی کپڑے دھوتی ہوں، اس سے نا کپڑے بھی کم ہوتے ہیں اور آپ جلدی جلدی سے اپنے کاموں کو جو ہے نا نپٹا لیتے ہو۔ اگر آپ ایک ہفتے کے کپڑے جمع کرو گے تو آپ سوچو پھر آپ کا پورا دن کپڑے دھونے میں ہی نکلے گا، کیونکہ جس گھر میں 5 سے 6 افراد ہوتے ہیں نا، پھر وہاں پہ کپڑے بھی ہوتے ہی ہیں۔ شکر ہے خداوند کا کہ ہم لوگ 7 افراد ہیں، تو خداوند کا شکر ہے کہ بچے بھی ہیں، ہسبینڈ بھی ہے، میں بھی ہوں، اور پھر انہوں نے ٹیوشن بھی جانا ہوتا ہے، اسکول بھی جانا ہوتا ہے، تو اس طرح سے وہ روز ہی کپڑے بدل رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے میں پھر نا اپنے کپڑوں کو زیادہ جمع نہیں ہونے دیتی، اور کوشش کرتی ہوں کہ اپنی چادروں کو جو ہے نا وہ بھی دھوتی رہتی ہوں، کیونکہ اوپر والے پورشن کے بھی نیچے والے پورشن کے بھی، تو پھر آپ سمجھ ہی سکتے ہو کہ کپڑے کتنے زیادہ ہوتے ہوں گے میرے۔ تو میں ان کو نا زیادہ پھر اپنے سر درد نہیں بناتی، میں ساتھ ہی ساتھ اپنا دوسرا کام نپٹاتی ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ میں جو ہے نا وہ کپڑوں کو دھونا شروع کر دیتی ہوں۔ تو یقین جانے ان سب ہیبٹس سے نا میرے بچوں میں، شکر ہے خداوند کا، خدا ہر بری نظر سے بچائے کہ میرے بچوں کے اندر اتنا انرجی پاور ہے نا کہ شکر ہے وہ بیمار وغیرہ کم ہی پڑے ہوتے ہیں، ورنہ جب وہ بہت چھوٹے ہوتے تھے تو میں اتنا جلدی نہیں کام کر پاتی تھی، دھوتی تو میں تب بھی تھی کپڑے وغیرہ۔ تو یہاں دیکھیں میں نے ساری صفائی اچھے سے کر لی، کیونکہ یہاں پہ نا پھر آپ اس طرح سے نا پھر آپ کا گھر بھی اچھے سے مینیج ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ویسے بھی آپ کو بہت سکون ہو جاتا ہے۔ اور یہاں ساتھ ہی ساتھ میں نے نا چکن کڑھائی بنانی تھی، مطلب آلو چکن اس کے اندر میں نے ڈالنا تھا، لیکن میں نے اس کو اچھے سے فرائی کیا اور ٹماٹر ڈال کے نا کہ اس کے ذائقہ بہت اچھا آتا ہے۔ تو بچوں کی فرمائش تھی کہ آلو مٹر اور چکن بنایا جائے، تو میں نے سوچا چلو بچوں کی فرمائش پوری کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ میرے بنانے تھے، یہاں میں نے آلو مٹر چکن کے اندر ایڈ کر دیے۔ تو آج کل نا یہ نئے ہیں تو اچھے لگتے ہیں، ذرا سے بھی نئی نئی سبزی ہوتی ہے نا تو وہ بہت اچھی لگتی ہے، بچوں کو ویسے بھی مٹر بہت پسند ہوتے ہیں۔ تو پھر میں نے مٹر بنائے، اور ساتھ ہی میں نے اس کے چاول بھی بنائے، کیونکہ میں نے کپڑے دھوئے تو پھر انسان ہے وہ تھک جاتا ہے، تو تھوڑا سا اپنے آپ کو ریلیف دینے کے لیے نا پھر میں نے ساتھ میں چاول بنا لیے، اور بچے بھی ایسے بھی شوربے والا سالن کے ساتھ نا چاول بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ آپ اگر اسی طرح اپنے کاموں کو کرنا شروع کر دیتے ہو نا تو 1 گھنٹے میں آپ کے کام جو ہے نا وہ سب ایکول ہو جاتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں۔ باقی بعد میں ملتے ہیں۔